نوجوان سپہ سالار کا عزم و حوصلہ۔ جس کے پاس ہو عزم کی طاقت اور بھروسہ اللہ پر، منزل اس کی قدم چومے گی، اس کا نہ ہوگا کوئی ڈر۔ مولانا عبدالحلیم شرر اردو کے اولین ناول نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے تاریخ اسلام کو موضوع بنایا اور تاریخ کے کئی دلچسپ کرداروں کو اپنے ناولوں میں آئیڈیل بنا کر پیش کیا۔ منصور انہی کرداروں میں سے ایک ہے جو ان کے تاریخی ناول منصور موہنا کا ہیرو ہے۔ اسی ناول کے ایک حصے کا نام ہے نوجوان سپہ سالار کا عزم و حوصلہ۔ نوجوان سپہ سالار کا نام منصور تھا، جو سلطان محمود غزنوی کی فوج کے ایک دستے کا کمانڈر تھا۔ یہ نوجوان ایک مفروض ہندو راجا کا تعاقب کرتے ہوئے ہندوستان آ نکلا۔ اس کے ساتھ 600 سپاہیوں کا تیز رفتار ترک فوجی دستہ تھا۔ اس کا ہر ایک سپاہی جذبۂ جہاد سے سرشار تھا اور ہندوستان پر اسلامی پرچم لہرانے کی آرزو رکھتا تھا۔ شرر نے ہندوستان کی اس جگہ کو جہاں ترک مجاہد وارد ہوئے، دریائے اٹک کا مشرقی کنارہ وادی سندھ قرار دیا اور نہایت خوبصورت انداز میں دلکش تشبیہات کے ساتھ اس جگہ کی منظر کشی کی گئی۔ ان مجاہدوں کا سردار عمر میں اگرچہ کم تھا مگر جوش اور عزم بے پناہ رکھتا تھا۔ یہ مجاہد تعداد میں کم تھے اور ملک اجنبی تھا، دشمنوں کی سرزمین تھی، مگر اس کے باوجود ان کے سپہ سالار کے عزم و حوصلے کا اندازہ ان کے الفاظ سے ہوتا تھا۔ اعلان کلمت اللہ میں ہمیں کس کا خوف ہو سکتا ہے، خدا ہمیں فتح و نصرت ہی عنایت کرے گا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی۔ چلتے چلتے اچانک سپہ سالار نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی۔ گھوڑا فوراً رک گیا۔ دراصل اس نے دور سے آتے ہوئے ہندو سواروں کو دیکھ لیا تھا۔ یہ راجپوتوں کا لشکر تھا، جن کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے باقاعدہ فوجی گیت گانے والے بھاٹ بھی شامل تھے۔ ان ہندو راجپوتوں نے مسلمانوں کے حملے کا انتظار بھی نہیں کیا، بلکہ اپنے قومی جوش میں بڑھتے ہوئے تیزی سے مسلمانوں پر جا گرے۔ اور اس طرح ایک خون ریز معرکے کا آغاز ہوا۔ غضب کی لڑائی چھڑ گئی جو تمام دن جاری رہی۔ غروب آفتاب کے وقت مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا کہ اچانک ہندو فوجوں کا ایک اور دستہ ادھر آ نکلا۔ یہ دستہ اپنے ہم وطنوں کو لڑتا دیکھ کر فوراً طور پر لڑائی میں شامل ہو گیا۔ فطری طور پر ہندوؤں کے حوصلے بلند ہوئے۔ وہ زیادہ جوش میں آ گئے اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا۔ مگر وہ جو نپولین نے کہا ہے کہ پرعزم سردار بکریوں کو بھی شیر بنا کر لڑا سکتا ہے، تو منصور نے اس موقع پر نہایت پرجوش تقریر کی اور عزم و حوصلے کو اپنے مجاہدوں کے دلوں میں بھر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مجاہد نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان مار لیا۔ دشمنوں میں اکثر مارے گئے، جو بچ گئے انہوں نے بھاگ جانے کو بہتر سمجھا۔ بھاگنے والوں کا تعاقب کیا گیا اور لطف کی بات یہ ہے کہ مجاہدوں کا یہ دستہ جس ہندو راجا کا پیچھا کرتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوا تھا، اس کو گرفتار کر کے اپنے مشن میں کامیاب اور سرخرو بھی ہو کر واپس لوٹا۔